الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے پروفیٹک مشن ان دی 21st century، یعنی پیغمبرانہ مشن 21ویں صدی میں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبہ کو جاننے کا آتھینٹک سورس صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن. قرآن کے مطابق اس دنیا میں تخلیق اور نبوت دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، کریشن اور پرافٹ ہوڈ. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا آغاز میٹر سے کیا. یہ 15 بلین سال پہلے مٹیریل ورلڈ وجود میں آیا. اس کے بہت بعد کو زمین پر وہ حالات پیدا ہوئے کیا انسان بسایا گیا. تو پہلا انسان آدم تھے. آدم پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغمبر بھی. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھا تھا ٹیسٹ کے لیے، یعنی امتحان کے لیے. تو یہ بتانا ضروری تھا کہ انسان کا ٹیسٹ کس معاملے میں ہے. تو اسی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. قرآن میں ہے کہ انا ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی، ڈیوائن بک، ڈیوائن گائیڈنس، اور ساتھ ساتھ بینات دیا، یعنی دلائل. یہ دو چیزیں ہر پیغمبر کو ملی اپنے زمانے کے اعتبار سے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسانی تاریخ کے دو دور بنتے ہیں براڈ ڈویژن میں. ایک ہے پری سائنٹیفک ایج، ایک ہے پوسٹ سائنٹیفک ایج. تو پری سائنٹیفک ایج میں کیا تھا؟ دنیا میں وہ باتیں دریافت نہیں ہوئی تھی جو آج ہم جانتے ہیں. وہ روایتی دور کہا جاتا ہے اس کو. تو اس زمانے میں صرف ٹریڈیشنل آرگومنٹ پاسبل تھا، روایتی استدلال. تو پچھلے ادوار میں اپنا مشن جو ہے روایتی استدلال چلتا رہا. لیکن اسی کے ساتھ پیغمبروں کو ایک اور چیز دی گئی، وہ ہے معجزہ. ایک طرف پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے انسان کو، اللہ نے کیوں انسان کو اس زمین پر رکھا ہے، یہ بتاتے رہے. اور اپنی آتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنے مستند حیثیت کو ثابت شدہ بنانے کے لیے ان کو اللہ نے معجزے دی.
جیسے مثال کے طور پر حدوثہ کو لیجیے. حدوثہ مصر میں آئے. ان کے زمانے میں مصر میں جس خاندان کی حکومت تھی اس کو فرعون کہا جاتا ہے. فرعون لقب تھا اس خاندان کے بادشاہ کا. تو حدوثہ فرعون کے دربار میں گئے کیونکہ طریقہ پیغمبروں کا یہ تھا کہ وقت کا جو ہیڈ ہوتا تھا, وقت کا جو سردار ہوتا تھا, اس کو مخاطب کرے سب سے پہلے, جس کو قرآن میں ملا کہا گیا. تو پیغمبروں کا خطاب ملا سے ہوا کرتا تھا, ہیڈ آف دا سوسائٹی. یعنی پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عوام سے شروع کر کے خواص تک پہنچے, نہیں, الٹا طریقہ ہے پیغمبروں کا, یہ خواص سے شروع کر کے عوام تک پہنچنا. یہ ہمیشہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے پیغمبروں کا خطاب ملا ہوا کرتا تھا. تو وہ دعوت پیغمبرہ اسلوب کی نہیں ہے جس میں عوام سے شروع کیا جائے. اس زمانے میں ایک لفظ چلا ہوا ہے, وہ بہت ہی گراس روٹ سے کام کرو. یہ طریقہ گراس روٹ سے کام کرنے کا پیغمبروں کی دعوت میں نہیں ہے. پیغمبروں کے نزدیک گراس روٹ ہے وقت کا سربراہ طبقہ, وقت کا ذہین طبقہ, وقت کا انٹلیکچوئل کلاس, جس کی نمائندگی کرتے تھے قدیم زمانے میں سردار یا بادشاہ. تو حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو فرمایا کہ اذهب الی فرعون انه طغى, ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیج دیا. تو فرعون کے سامنے آپ نے خدا کی ہدایت بتائی, اپنا پیغام دیا, اور یہ بتایا کہ انسان جو ہے اس کے لیے ایک ہی طریقہ صحیح ہے کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر کے رہے, اللہ کے حکموں کا پابند ہو کر زندگی گزارے. تو فرعون نے چاہا کہ وہ پوچھا کہ تم ثبوت کیا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو. تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں عصا تھا, عصا زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا. یہ اس کو کہتے ہیں میریکل, معجزہ. تو پھر وہ یہ طے ہوا, فرعون نے یہ مشورہ کیا آپس کے درباریوں سے کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جادوگروں کو بلائیں, کیونکہ جادوگر یہ سب کام کیا کرتے تھے. تو وہاں پر طے ہوا ایک دن, جو ان کا قومی دن تھا. تو ایک میدان میں سب لوگ اکٹھا ہوئے, وہاں پر بہت سے دیکھنے والے تھے, اور پھر ملک بھر کے بڑے بڑے میجیشین تھے, جادوگر, وہ بلائے گئے. تو اس میں پھر جادوگروں نے پوچھا موسیٰ سے کہ پہلے تم ڈالتے ہو تو ہم پہلے ڈالیں. تو موسیٰ نے کہا پہلے تم ڈالو. تو انہوں نے اپنی لکڑیاں رسیاں میدان میں ڈالی. تو وہ لوگوں کو دکھائی دیا کہ یہ سانپ زمین پر رہ گئے, سانپ بن کے چلنے لگے وہ چیزیں. تو قرآن میں ہے کہ سحر علی الناس, یہ نظر بندی کا معاملہ تھا. یعنی ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سچ میں سامنے بن گئی تھی, نظر بندی کے برابر دکھائی دیتا تھا کہ وہ سانپ چل رہا زمین پر. اس وقت اللہ کے حکم سے موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا, تو عصا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا. اور جب وہ چلا میدان تو پھیلا یا تک وہ مارنا شروع ہوا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سانپ نے, حضرت موسیٰ کے سانپ نے ان کے سانپوں کو نگل لیا, کھا لیا. ایسا نہیں ہوا, کھا نہیں لیا, بلکہ رسیاں رہ گئی, سانپ نہیں رہی. حضرت موسیٰ کا سانپ تو سانپ ہی رہا,
ان کے جو چیز تھی کہ وہ رسیاں اور لکڑیاں رہ گئی، لوگوں کو نظر آئے کو تو کچھ نہیں ہے، تو ان کا سیر ختم کیا. یہ ہوا. یہ دیکھیے یہ قدیم زمانے کی بات ہے. یعنی یہ جو تھا، جو جادوگروں نے کیا تھا وہ تھا، یعنی وہ ٹرک تھا، ٹرک. یعنی میجیشین نے جو کیا تھا وہ ٹرک تھی، صرف ٹرک. اور موسیٰ نے جو کیا وہ ریئل میریکل تھا، سچ مچ ہی وہ سانپ بن گیا تھا اللہ کے حکم سے. تو یہ قدیم زمانے میں اس طرح کا معجزہ دکھاتے تھے کام پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسی تبدیلی آئے کہ معجزے کا بدل دائیوں کو حاصل ہو جائے. وہ ہے سائنٹیفک آرگومنٹ، سائنٹیفک ریزننگ. تو اس زمانے میں جو مقصد حاصل کیا جاتا تھا معجزے سے، اب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ریزننگ دروازہ کھول دیا. یہ بات قرآن میں بطور پیشی کوئی موجود ہے. قرآن میں ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. یعنی ابھی تو ہم پیغمبروں کے ذریعے معجزہ دکھا رہے ہیں، بعد کے زمانے ایسا ہوگا. لیکن سنریہم جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے، استقبال کا صیغہ ہے کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ آفاق اور انفس میں، نیچر میں ایسے حقائق دریافت ہوں گے کہ وہ دریافت ہے تبین حق کا ذریعہ بن جائیں گے. تبین حق کا ذریعہ بن جائیں گے. یعنی معجزاتی سطح پر پہنچ جائے گا کہ آپ سچائی کو ثابت شدہ بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کے بندے کا آج اسی دور میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، کیونکہ معجزہ صرف پیغمبر دکھا سکتا تھا. یہ معجزہ دکھانے کے لیے پیغمبر ضروری ہے. ہم آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے، لیکن دعوت کا عمل جاری ہے. دعوت کا عمل تو بند نہیں ہو سکتا ہے. تو اب وہ کام جو معجزے سے لیا جاتا تھا وہ دلائل سے ممکن ہو گیا، جو ہر دائی کے لیے ممکن کہ بس میں ہے. یعنی ہم آپ کی دلائل کو استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہم آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے. تو ختم نبوت اس لیے ہوئی کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی. تو میں چند مثالیں دوں گا آپ کو کہ کس طرح سے سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہیں وہ معجزے کا بدل بن گئی. یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کے لیے باتیں جو ہے ثابت کرنے کے لیے ہم معجزے کے بغیر ہم ثابت کر سکتے ہیں اس کو. جسے لیجیے دیکھیے مثال کے طور پر شرک کا مسئلہ لیجیے. سب سے پہلے عقیدہ توحید کا مسئلہ لیجیے. سب سے پہلا جو پیغمبروں کا جو نقطۂ دعوت ہوتا تھا وہ توحید ہوتی تھی کہ خدا ایک ہے. اس زمانے میں شرک کا دورہ تھا. لوگ مانتے تھے کہ خدا بہت سے ہیں، یعنی وہ پالیتھیزم کا دور تھا اس زمانے میں. کئی خدا کو خدا ماننا، تو کئی خدا ماننے کا یہ ثابت کرنے کے لیے عقیدہ غلط ہے. پیغمبروں کو معجزہ دکھانا پڑتا تھا. آج سائنس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کئی خدا ہو نہیں سکتے. وہ کیسے؟ دیکھیے کئی خدا کا تصور کو تھا. وہ اس لیے تھا کہ نیچر میں یعنی فطرت میں لوگ دیکھتے تھے کہ یعنی ڈائیورسٹی طرح طرح کی چیزیں، یعنی ستارے ہیں، سیارے ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، اینیمل ہے، اس طرح طرح کی چیزیں ہیں. تو جب
طرح طرح کی چیزیں ہیں جس سے انہوں نے فرض کر لیا تھا کہ کئی خدا بھی ہونے چاہیے. یہ خدا جیسے سمندر پیدا کیا ہو, یا خدا جیسے پہاڑ پیدا کیا ہو, یا خدا جیسے سورج پیدا کیا ہو, یا خدا جیسے ستارے پیدا کیا ہو. تو جو ڈائیورسٹی تھی یعنی مناظر فطرت کا, اس سے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کئی خدا ہیں. لیکن سائنس نے پھر ڈسکور کر دیا اس کو. سائنس کی ڈسکوری سے ثابت ہوا کہ تنوع ہے نہیں, اس میں ڈائیورسٹی ہے نہیں کالا, کیونکہ ہر چیز اپنے آخری درجے میں کیا ہے, ایٹم ہے. ہر چیز, چاہے وہ درخت ہو, چاہے سمندر ہو, چاہے پہاڑ ہو, چاہے سورج ہو, چاہے ستارے ہو, سیارے ہو, ہر چیز اپنے آخری درجے میں فائنل انالیسس میں وہ کیا ہے, ایٹم ہے. ایٹم ہے. کئی کے نظریے ختم ہو گیا, ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسری سائنس نے یہ کی, نیوٹن کے زمانے میں مانا جاتا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو یونیورس کو کنٹرول کرتی ہیں, 4 فورسز. لیکن یہ 4 کا تصور سائنسدانوں کو قابل فہم نہیں تھا, تو وہ 4 کو ایک کرنے کی کوشش لگی ہوئی تھی. نیوٹن کے زمانے سے وہ شروع ہوئی تھی, اب اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے میں یہ مکمل ہو چکی ہے. یعنی 4 کی جگہ کو گھٹتے گھٹتے اب مان لیا گیا ہے کہ ایک ہی فورس ہے. اس کو اسٹیفن ہاکنگ سنگل اسٹرنگ کہتا ہے, سنگل اسٹرنگ. تو پورے کائنات کو ایک ہی فورس کنٹرول کر رہی. تو آپ دیکھیں 2 باتیں ثابت ہوئی سائنس کے ذریعے. ایک ہے کہ ان ٹرمس آف میٹر سب چیز ایک ہے, یعنی ایٹم, اور ان ٹرمس آف لا ایک ہی لا ہے جو پورے یونیورس کو کنٹرول کی ہوئی. تو اس کو مانے کہ اب کئی خدا ماننے کا بالکل امکان ختم ہو گیا, وہ لاجک ختم ہو, لاجک. تو جدید سائنس میں وہ لاجک ختم کر دی, جس لاجک پر شرک کھڑا ہوا تھا پہلے زمانے. یہ ہے سائنٹیفک معجزہ. اس طرح سے دیکھے بہت سی باتیں ہوئی ہیں. میں نے یہ باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اب اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. مثال طور پہ دیکھیے, قرآن مجید میں بتایا گیا تھا کہ پیغمبر کو آئے اس لیے آئے کہ انسان اپنی کوشش سے علم کلی تک پہنچ نہیں سکتا. یہ مکمل علم, کمپلیٹ نالج تک انسان نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے ممکن بنایا کہ انسان پیغمبر کی مدد سے مکمل علم حاصل کر سکے. ماں ہوتی تو میرے علم الا قلیل, یعنی تمہاری اپنی کوشش سے تم کو صرف علم قلیل ملے گا. جبکہ زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہمیں آئیڈیالوجی چاہیے, آئیڈیالوجی, اس آئیڈیالوجی کے لیے ہمیں مکمل علم درکار ہے, ٹوٹل نالج درکار ہے. تو اس زمانے میں یہ کہا گیا, تو اس زمانے میں چیز ثابت نہیں تھی, یہ ایک کلیم تھا گیا. اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانی علم صرف پارشل نالج تک پہنچتا ہے. سائنس gives us but a partial knowledge of reality. اس موضوع پر ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں, Limitations of Science, سولیون کی کتاب, اور بہت سی کتابیں ہیں, ایک کتاب میں کہہ رہا ہوں. تو سائنٹیفک کمیونٹی نے لمبی تحقیق کے بعد یہ مان لیا کہ انسان کے پاس جو ذریعہ ہے مائنڈ کا, جو میتھڈ ہمارے پاس ہے, اس سے ہم صرف پارشل نالج تک پہنچ سکتے ہیں. اس کو مانے ہے کہ پیغمبر کی ضرورت اپنے آپ ثابت ہوگی. جب ہمیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جینے کے لیے آئیڈیالوجی اس کا نام ہے, اس میں ہر چیز ایکسپینڈ ہوگی. آپ کی زندگی, کائنات کا وجود اور ساری چیزیں جو ہم جانتے ہیں ان سب کو ہم ایکسپلین کر چکے ہوں, تب آئیڈیالوجی بنتی ہے. تو آئیڈیالوجی آف لائف اس وقت بنتی ہے جب کہ پورے کائنات کا کو آپ ایکسپلین کر چکے ہوں,
تو آپ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے، ہمارے جو طریقے ہیں وہ صرف ہم کو پارشل نالج دیتے تھے. تو یہ چیز پہلے سوشل ایتھک ایسا ہے جو فلاسفی 5000 سال تک کوشش کرتی رہی کہ وہ مکمل علم تک پہنچے. فلاسفی جو تھی 5000 سال تک ایک کوشش کرتی رہی ایبسولوٹ نالج حاصل کر سکے وہ، لیکن مکمل تک فیل ہو گئی وہ. اسی لیے ایک فلسفی بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو فلاسفر اور نو فلاسفی. میں کہتا ہوں ہر فلسفی فلاسفر اور نو فلاسفی ہے، کیونکہ وہ دے نہیں سکا مکمل علم. تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ مکمل علم تک انسان اپنی طاقت سے پہنچ ہی نہیں سکتا. جب پہنچ نہیں سکتا اور ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو مکمل علم ہو تاکہ ہم کوئی آزادی بنا سکیں زندگی کی، تو آپ کیا کریں؟ یہی کریں کہ ہم پیغمبر پر بھروسہ کریں، پیغمبر سے ہدایت لیں، پیغمبر سے بدل دیں جو کہ خدا کی کتاب لے کر آیا ہے. یہ کتنی بڑی دین ہے سائنس کی زبانی میں، جس کی وجہ سے پیغمبر کی ضرورت ثابت شدہ بن گئی علمی اعتبار سے، جبکہ پہلے علمی اعتبار سے ثابت شدہ نہیں تھی. تو بغیر معجزہ دکھائے یہ چیز بدل سائنس کا بن گئی. اس طرح دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے سائنس کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ جو دعوت توحید ہے جو پیغمبر لے کر آئے، اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ دنیا تمہارے لیے صرف دارالامتحان کے طور پر ہے، یہاں تو اپنی جنت نہیں پا سکتے. آدمی آپ جانتے ہیں کہ آدمی کہا جاتا ہے کہ مائی ڈیزائر سیکنگ اینیمل، مائی ڈیزائر سیکنگ اینیمل. انسان چاہتا ہے کہ اپنی پسند کی ایک دنیا بنائے، یعنی اپنی ایک دنیا بنائے جہاں وہ رہ سکے اپنی پسند کے مطابق. اسی کو ہم جنت کہتے ہیں. تو گویا کہ ہر انسان جنت کی تلاش میں ہے، ہر انسان کے اندر ایک مائنڈ میں خواب بسا ہوا ہے اپنی پسند کی ایک دنیا حاصل کرنے کا. تو سارے لوگ اسی کوشش میں تھے، چاہے بادشاہ ہو چاہے عام انسان ہو. پیغمبر نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، جنت ملے گی آخرت میں، اس دنیا میں نہیں. تو انسان ماننے سے تیار نہیں ہوتا تھا. پوری تاریخ میں انسان یہ کرتا رہا کہ دنیا میں اپنی جنت پانے کی کوشش کرتا رہا. بہترین گھر، بہترین شہر، بہترین سامان، یعنی جس کو بھی زندگی کا ہم سامان کہتے ہیں، زندگی کی ضرورتیں، وہ سب ہم کو اعلیٰ شکل حاصل ہو، پرفیکٹ شکل، آئیڈیل شکل. تو یہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہا، اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانا کہ ہم اس دنیا میں کر لیں گے، ہم کو آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بابر باعث گوشت کی عادت دوبارہ نہیں. تو علمی طور پر یہ بھی ثابت نہیں ہو پاتی تھی کہ کیوں اس دنیا میں نہیں مر سکتا. اب موجودہ زمانے سائنس نے ثابت کر دیا. دیکھیے ایک دلیل ایک تھی پہلے زمانے میں کہ ہر انسان مر جاتا ہے 100 سال سے کم مدت میں. تو 100 سال سے کم مدت میں کیسے اپنی جنت بنا لے گا دنیا میں؟ تو یہ لوگ کہتے تھے جو آخرت کو نہیں مانتے کہ آپ یوں کو سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی حاصل کر لے. یہ تو ایک تسلسل ہے، جنریشن ایک خوش چل رہی ہے. آج ہم نہ حاصل کر سکا تو ہمارے اگلی جنریشن حاصل کر لے گی. یہ دلیل دی جاتی تھی کہ جنت کی تلاش ایک مسلسل عمل ہے. ہم آج کچھ حاصل کریں گے، اگلی نسل کچھ حاصل کرے گی، اگلی نسل کچھ حاصل کرے گی، اس طرح ہوتے ہوتے ہم دنیا میں جنت بنا لیں گے. تو ہم نہ بنا سکے تو ہمارے اگلی نسل پالیں گے جنت کو. یہ دلیل تھی. لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ ممکن نہیں، صحیح سے ممکن نہیں. اسی وجہ سے دیکھیے
1930 میں کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا فیوچر شاک. اس کتاب کا مصنف تھا البرٹ ڈاکٹر. اس نے لکھا تھا کہ موجودہ زمانے میں انسان ایک لمبی کوشش کے نتیجے میں انڈسٹریل ایج تک پہنچا ہے. اب کی دنیا ایک اور ایج میں داخل ہونے والی ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ سپر انڈسٹریل ایج. یہ 20 صدی کا خواب تھا انسان کا کہ دنیا سپر انڈسٹریل ایج داخل ہو رہی ہے، یعنی جنت آگے بن جائے گی اگلے دور میں. لیکن جب 20 صدی ختم ہوئی، 21 صدی آئی تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ پرابلم آ گیا پولوشن کا، کاربن ایمیشن کا. تو معلومات کی تو اینڈ آ گیا، اینڈ. اب ماڈرن سائنس جو ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ دنیا میں جو وسائل تھے وہ لمیٹڈ تھے، انلمیٹڈ نہیں تھے. اور انسان نے اندھا دھند کو استعمال کیا انڈسٹریلائزیشن کے بعد، ہوتے ہوتے وہ ختم ہو رہا. پانی میں پولوشن آ گیا، جنگل کٹ گئے، اوزون لیئر میں ہول پیدا ہو گیا، اور ہر اعتبار سے ہوا میں پولوشن آ گیا. تو ہر چیز میں لمٹ آ گئی، حد آ گئی. چنانچہ اب جو سائنسداں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہم انسان کی آبادی نہیں مستقبل میں نہیں، 21 صدی ہی آخری صدی ہے. اس کے بعد دنیا اس قابل نہیں رہی کہ آدمی یہاں بسے. تو چنانچہ اب جو سائنسداں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اسپیس کالونی بنانا چاہیے. اسپیس کالونی یعنی زمین سے اڑ کر ہوا فضا میں جائے، وہ خلا میں اور خلا میں رہے. حالانکہ یہ خیالی بات ہے، یہ رومانٹک بات ہے، کیونکہ اسپیس کالونی اگر فرض کے بنا بھی پایا تو وہاں پانی چاہیے، لائف سپورٹ سسٹم چاہیے، غذا چاہیے. وہ کہاں سے آئے گی سب؟ کیونکہ خلافت کچھ بھی نہیں ہے. تو سائنس نے اب یہ سارے سائنسداں یونیورسٹی کہہ رہے ہیں متفقہ طور پر کہ 21 صدی کے وسط تک دنیا ختم ہو جائے گی. اس سے آگے کچھ نہیں رہ گیا. اب 22 صدی انسان آنے والے ہی نہیں ہے، کیونکہ سب ختم ہو چکا ہوگا. تو وہ جو نظریہ تھا کہ ہم اس دنیا میں نسل در نسل قبل کر کے جنت بنا لیں گے، وہ خواب شٹر ہو گیا. وہ شٹر ہوگا. اس معنی کہ وہ جو بات تھی پیغمبروں کی، یہ دعوت توحید کی کہ جنت اس دنیا میں نہیں بن سکتی، وہ تو آخرت بنے گی، وہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا. اب انسان کے لیے کوئی چوائس نہیں رہا اس کے سوا کہ وہ آج کی دنیا کو دور امتحان سمجھے، آج کی دنیا کو دور اول سمجھے، ہم دور جزا نہ سمجھے اس کو. یعنی آج کی دنیا میں وہ اس طرح کی زندگی گزارے جس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں جنت ملے. اس زندگی خلاصہ سے ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند والی زندگی جو ہے اس خلاصہ سے ایک ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو دیا ہے آزادی، فریڈم. تو جو کروشل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی آزادی کو مس یوز کرے تو وہ ہیل ہو جائے گا. اگر اپنی آزادی کو پراپرلی یوز کرے، وہ صحیح استعمال کرے تو اس کی جنت سے آخرت. تو یہ بات جو پیغمبروں نے کہی تھی آج وہ سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ ریئلٹی بن گئی. تو اب معجزہ دکھائے بغیر حصہ شدہ بن گئی. یہ سب یہ جو قرآن میں کہا گیا تھا کہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم الحق. تو یہ پیشگوئی تھی، یہ آیت اتری تھی 7ویں صدی عیسوی کے ربیع الاول میں. آج یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، آج یہ واقعہ بن چکا ہے. اب دیکھیے اب جو مسلمان لڑ رہے ہیں بالکل بیکار کی لڑائی لڑ رہے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا ہے کہ توحید کی دعوت کو آپ موضوعات سخت لے کے اٹھیں، تو آپ دعوتی کام کیجیے. لڑنے کا مطلب ہے یہ شاید دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں دوسری قوموں سے، اور ان کو پتہ نہیں کہ سارے مواقع کھل چکے ہیں، سارے موقع جو مطلوب ہیں مسجد دعوتی عمل کے لیے وہ کھل چکے ہیں، اس کو استعمال کرو. اب موقع ہے دعویٰ اپرچونیٹیز کا اویل کرنے کا، نہ کہ لڑنے پھرنے کا. لڑ پھر کر کے اپنے یعنی اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے کل پرسوں ایک بہت ٹاپ کا ایک آدمی مارا گیا ہے، ایک عرب. اس کے بارے میں آیا کہ وہ عربی زبان خوب جانتا تھا، انگریزی خوب جانتا تھا، بہت ہی ذہین آدمی تھا، لیکن ملٹنٹ ایکٹیویٹیز میں اپنے گھر والی کام تھا. یعنی اینٹی امریکن جو کیمپین چل رہے ہیں مسلمان، اس میں وہ شریک ہو گیا ملٹنسی میں، اور امریکہ نے ٹارگیٹ کیا اور اس کو ہوائی حملہ کر کے مارا. اس کی عمر صرف 40 سال تھی. تو اتنا ذہین آدمی، اتنا یعنی اتنا قابل آدمی، اس کو کام کرنا چاہیے دعوت کا کام. لیکن مسلمان اس زمانے میں دعوت بلائنڈ ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتا کہ دعوت کے اعتبار سے جو اپرچونیٹیز کھلی ہوئی ہیں ان کو استعمال کرو. اب دیکھیے اس میں یہ بھی ایک بات ہے جو سائنسی دور میں پیدا ہوئی ہے، آزادی رائے، آزادی اظہار رائے. پہلے زمانے میں دیکھیے یہ جس طرح آج ہم بولتے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں بول رہا ہوں، تو یہ پہلے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جو بادشاہ کی رائے وہ سب کی رائے، جو بادشاہ کا مذہب وہ سب کا مذہب. یہ تھا پہلے زمانے میں. یعنی بادشاہ کے اسٹیٹ ریلیجن کے ساتھ اور ریلیجن پر چلنا زمانے میں ممکن نہیں ہوتا تھا. اور اگر کوئی اسٹیٹ ریلیجن سے کر کے کوئی مذہب اختیار کرتا تھا تو اس کو بغاوت سمجھتے تھے، بغاوت سمجھتے تھے اور اس کو مار ڈالتے تھے. یعنی قدیم زمانے میں اسٹیٹ سے وفاداری کا بیان یہ تھا کہ آپ مذہب وہی ہو جو بادشاہ کا مذہب ہے، آپ مذہب وہی ہو جو سردار قبیلہ کا مذہب ہے. اگر آپ مذہب دوسرا ہے تو آپ باغی ہیں، آپ کیس جو ہے ٹیزن کیس. یہ دور ختم ہو گیا. یہ اس زمانے میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی، آزادی آ گئی، اور جس کو میں کہتا ہوں کہ تھاٹ کلچر اور پولیٹیکل پاور کو 2 سال کر دیا گیا زمانے میں. آپ کچھ بھی سوچیں، کچھ بھی آپ پروپیگیٹ کریں، کسی بھی چیز کو پھیلائیں، کسی سال کو آپ کو پوری آزادی ہے. ایک ہی ریسٹرکشن ہے، وہ یہ کہ آپ تشدد نہ کریں، ماردھاڑ نہ کریں، گن کلچر اور بم کلچر نہ چلائیں. تو اتنے بڑے مواقع کھل گئے ہیں، اس کو اویل کرنے کا وقت ہے، نہ کہ لڑنے پڑے گا اپنے کام کو آپ کو مروانے کا. تو آج کل جو لڑائی بڑائی ہو رہی ہے، سوسائڈ بمپنگ ہو رہی ہے، وہ آبائے بجے بار کی پالیٹکس ہے، آبائے بجے بار. آج اس وقت جب کہ ہم کو مواقع دعوت اللہ تعالیٰ کھول دیے ہیں تو ان کو اویل کریں، دعویٰ اپرچونیٹیز کو اویل کریں، نہ کہ غیر ضروری طور پر لڑائی کر کے اپنے کو پھیلا کریں. تو ہمارا مشن جو ہے اللہ کے فضل سے اسی اصول پر کھڑا کیا گیا ہے. یہ مشن جس کا یہ تحت ہم کام کر رہے ہیں، یہ پوری معنی میں ایک نان پولیٹیکل مشن ہے. نان پولیٹیکل مشن، اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل. ہمارا کوئی نشانہ پولیٹیکل نشان نہیں ہے. ہمیں حکومت میں حصہ لینا نہیں ہے، ہمیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی معنی میں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا مشن کیا ہے؟
دعوی اپرچونیٹی کو اویل کرنا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کر کے، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے، اور جو ذرائع ہیں ایج آف کمیونیکیشن کو استعمال کر کے دعوت کو پھیلانا، یہی مشن ہے۔ تو ہم اللہ کے پاس سے اسی مشن کو کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لڑائی بڑائی کو، تشدد کو بالکل اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ نادانی سمجھتے ہیں، نادانی کہ جب مواقع دعوت میں کھل گئے ہو تو لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اسلام کا نشانہ جو ہے کیا ہے؟ لوگوں نے نشانی غلط بنا رکھا ہے۔ نشانہ ہے رب کی، اگر رب کی طرف بڑھاؤ، یہ دعوت اسلام کا نشانہ ہے۔ حکومت قائم کرنا اور گوڑے مارنا اور مطلب یہ نشانہ نہیں ہے اسلام کا۔ اگر نشانہ ہوتا تو قرآن میں ایسے آتے ہوتی کہ اقیم دولت الاسلام نفذ شریعت محمد، ایسی کوئی آیت تو قرآن میں ہے نہیں۔ تو جو گول ہے، جو نشانہ ہے، جو ٹارگیٹ ہے اسلام کا، وہ دعوت ہے۔ یعنی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو کریشن پلان ہے، کریشن پلان آف گاڈ سے لوگ باخبر کرنا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، انسان کو کیوں اس دنیا میں رکھا، کیوں اس کو آزادی دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے، اور آزادی اسی لیے دی ہے۔ یہ دارالعمل ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو آپ کو آخرت میں جنت بطور انعام ملے گی۔ اس کے خلاف چلے تو آپ کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ۔ ہم اللہ پر سے اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے دونوں ذرائع کو، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ساری دنیا میں اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ابھی جلدی ہمارے یہاں سے قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا انگلش میں، جو قرآن کے 50 سے زیادہ ترجمے ہیں انگریزی زبان میں۔ انگلش جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں ترجمے مسلمانوں کیے بہت سے، لیکن یہ ترجمے ایسے ہیں کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں کنفیوژن ہے، اس میں یعنی ماڈرن ایڈیم میں یہ ترجمے نہیں ہے۔ تو ہم نے کئی سال کوششوں کے بعد اور ایک ٹیم کوشش کے بعد انشاءاللہ یہ کام کیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تیار کیا، اس کو بہت ہی بہترین جو طباعت کا معیار ہے اس کو چھپایا۔ اب یہ آپ سب لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو انٹرنیشنل لینگویج کا جو قرآن ہے، یہ ترجمہ اس کا ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت ہے، جو حدیث ہے قرآن کی، وہ جو حدیث آئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہو جائے گا۔ تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ مطلب اللہ کا ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ تو یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا اگر نہ ہوتا، کمیونیکیشن اگر نہ ہوتا، گلوبلائزیشن اگر نہ ہوا ہوتا تو کیسے ممکن تھا؟ ہر چھوٹے بڑے گھر میں اللہ کے کلام کا دعوت کرنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہو، جب دنیا میں ایک میڈیا کا دور آ چکا ہو، جب دنیا میں کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہو۔ یہ سب آ چکا ہے، یہ سب آ چکا ہے۔ تو اب جو ہے اب سب لوگوں کا فرض ہے کہ اس ترجمہ قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا دیں، گھر گھر میں پھیلائیں اور پہنچا دیں۔ کیونکہ دیکھیے جو میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کا خطاب وقت کے ذہین طبقے سے ہوتا تھا، سربردہ طبقے سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ذہین لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سب انگلش زبان استعمال کرتے ہیں۔ سارے ذہین لوگ جو ہے تقریباً جو پڑھے لکھے ہیں، جو پڑھے دماغ ہیں، وہ سب انگریزی والے ہیں۔ اس وجہ سے انگلش زبان جو ہے انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے۔ وہ زبان جو ترجمہ تیار ہوا ہے
اس کو پھیلانا کا بہت ہی آسان کام ہوگا ادخال کلمہ. جو ادخال کلمہ بتایا گیا حدیث میں کہ ہر گھر میں اللہ کا کلام نافذ ہو جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے 99 کام کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس کام کے لیے جو اور مطلوب ہو جن وہ سب 99% اللہ تعالیٰ نے کر دیے. یعنی آزادی آ گئی دنیا میں, انٹلیکشن آ گیا دنیا میں, ریلیجس فریڈم آ گیا دنیا میں, کمیونیکیشن آ گیا دنیا میں, گلوبل ورلڈ گلوبلائزیشن آ گیا دنیا گلوبل ولیج بن گئی, سفر آسان ہوگا. یہ سارے جو اس کے تقاضے تھے وہ سب پورے کر دیے اللہ تعالیٰ. تو 99% تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے بالفعل. اب کیا ہے, صرف آپ کو 1% کرنا ہے. یعنی اس قرآن کے جو تیار ہوا اس کو دنیا میں پھیلایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ سپورٹیو لٹریچر یعنی قرآن کی دعوت کو مزید ڈیٹیل اس میں مزید دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. تو اصل جو نشانہ ہے وہ تو قرآن کو پہنچانا, ساتھ ساتھ سپورٹیو لٹریچر جو ہے اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں دعوت توحید کو. تو یہ ہے ہمارا مشن. سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ جو 21 صدی میں جو پہنچا ہے قافلہ توحید کا, تو اس کا سب سے بڑا کام یہی ہے. پچھلی صدیوں میں ممکن نہیں ہوا تھا کہ اس طریقے سے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا جائے. طرح طرح کی مشکلیں, طرح طرح کی رکاوٹیں تھیں پہلے تو. اب تو ہر دروازہ کھل چکا ہے. اب کوئی دروازہ ایسا نہیں جو باقی جو کھلا ہوا نہ ہو. مزید یہ ہے کہ لوگوں کا اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں. کل پرسوں میں ایک ڈاکٹر کا گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہوا وہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے, تو اس کو انہوں نے قرآن دیا. تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کو اس کا ایسا سینس لگا کر کے پلٹ کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی انتظار میں ہو کہ مجھے قرآن دے. کہ قرآن اس وقت نیوز میں ہے, نیوز میں ہر جگہ لوگ ایک تجسس, ایک کیوریوسٹی پیدا ہو گئی. تو بالکل وقت آ گیا ہے آخری کہ آپ اس کام کو کریں اور دنیا اس کو ترقی بالکل حاصل ہو جائے, لوگ اس کو شوق سے اس کا استقبال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو سوچنا چاہیے, اور جو لوگ یہاں ہیں ان کو چاہیے دوسروں کو بتائیں یہ بات. ہر آدمی دوسرے لوگوں کو بتائے کہ دیکھو بھائی یہ کام کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ کو اپنا بزنس نہیں چھوڑنا ہے, اپنا جاب نہیں چھوڑنا ہے, کچھ نہیں چھوڑنا ہے. صرف ایک اپنے ساتھ اپنے جیب میں اپنے بیگ میں لٹریچر اور قرآن کا ترجمہ رکھنا ہے. بس جہاں کوئی ملے وہ دے دینا ہے. سفر میں ہو تب بھی, حضر میں ہو تب بھی, اپنے ملک میں ہو تب بھی, باہر جائے تب بھی. تو صرف اپنے کام, اپنے جو بھی آپ کام کرتے ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہوں, آپ ٹیچر ہوں, آپ بزنس مین ہوں, آپ کو جاب کر رہے ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ پالیٹیشین ہوں, ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں ایک شامل کر لیجیے. آپ لوگ ایسا کریں اور دوسرے دعا لوگ بتائیں کہ ایسے کرنا ہے. آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو شاید دنیا میں پہنچا دیں, کوئی آدمی بے خبر نہ رہے. دیکھیے قرآن میں جو دعوت کیا ہے اس کو سورہ نساء میں بتایا گیا ہے کہ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ حجت اللہ تعالیٰ پر نہ رہے. لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ. یعنی حشر کے میدان میں جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے
تمام لوگ، کوئی یہ نہ کر سکے کہ خدا ہم کو پکڑا جا رہا ہے، حالانکہ ہم جانتے نہیں تھے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ کا تقدیر مسئلہ کیا ہے، کریشن پلان آپ کا کیا تھا، ہم اس سے بے خبر تھے. ہم تو ایسے پیدا ہوئے اور جی اور بھر گئے. یہ کہنے کا موقع کسی کو نہ ملے. ہر آدمی کی بے خبری کو توڑ دیا جائے. تو دعوت سچ پوچھ یہ ہے ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. تو اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ہم سے پکڑا جا رہا ہے، جبکہ ہم کچھ پتہ نہیں تھا. ہم تو بے خبر تھے اس بات سے کہ کوئی چیز ہے جو خدا کی کتاب ہے جو ہمیں جاننا ہے، جس کو ہمیں پڑھنا ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس کو. تو کوئی اس بے خبری میں نہ رہے. اگر وہ بے خبری میں مرتا ہے تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے پہنچایا نہیں اس کو. تو وہ آدمی جو ہے آپ کو پکڑے گا، محمدی کو پکڑے گا. وہ لوگ جن کو پیغام نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ کا، تو محمد مودی کو پکڑے گا کہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا ہم کو، جب تمہارے پاس اللہ کا کلام تھا تو ہم پہنچایا کیوں تم نے. تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے. یہ معاملہ صرف دنیا میں دعوت کا نہیں ہے، آخرت کے پکڑ کا ہے. دیکھیے محمدی کو آیا ہے کہ ان کو ڈبل ثواب ملے گا. تو ڈبل ثواب کیوں ملے گا؟ ڈبل ثواب مفت نہیں ملے گا. مفت کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ اس لیے ملے گا، ایک تو انہوں نے خود دین پر عمل کیا، خود دین پر عمل کرنے کا ایک ثواب ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے دین کو دنیا تک پہنچایا. یعنی ایک عامل کے حیثیت سے، ایک دائی کے حیثیت سے، ایک ثواب عامل کے حیثیت سے، ایک ثواب دائی کے حیثیت سے، کہ جو دین انہیں ملا تھا، اللہ کا جو دین پہنچا تھا ان کو پیغمبر کے ذریعے سے، خود اس پر عمل کیا ہو. ایک ثواب اس بات کا، ایک ثواب اس بات کا کہ انہوں نے دوسروں تک اس کو پہنچایا. اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ لیکن رسول شہیدان علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تو ڈبل ثواب جو ہے وہ کوئی یعنی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، ہرگز نہیں، وہ عمل کی وجہ سے. یعنی اگر یہ امت یہ دونوں کام کرے، عملی بھی بنے اور دائی بھی بنے، تب ہے وہ ثواب، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں. ورنہ یہ ملے گا تو وہ ملے گا. اور دوسرے دیکھیے بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان دعوت کا کام انجام نہ دیں تو ان کا امت محمدی ہونے میں مشکل ہو جائے گا. قرآن میں ہے ایک آیت کے رسول کے بارے میں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول دعوت کام نہ کرے تو اس کا رسول ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کتنی سخت بات ہے. اس طریقے سے امت محمدی اگر دعوت کام نہ کرے تو اس کا امت محمدی ہونا مشکل ہو جائے گا. آپ غور کیجیے کہ قیامت میں آپ اس کا تحمل کر سکتے ہیں. قیامت میں اعلان کیا جائے کہ تو امت محمدی نہیں ہو، کیا ہم اس کا تحمل کر سکتے ہیں؟ تو بہت زیادہ سوچنے کی بات، کیونکہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے. مر گئے تو چلے گئے دنیا سے. تو آخرت میں اگر ایسا ہو کہ وہاں اعلان کر دیا ہے کہ یہ لوگ امت محمدی کا درجہ پانے کے مستحق نہیں ہے کہ انہوں نے کار محمدی کو انجام نہیں دیا ہے. تو آپ غور کیے اس وقت کیا انجام ہوگا ہمارا. بہت ہی نازک پوزیشن ہے، بہت نازک. تو میں یہ کہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی پرائرٹی ریسیٹ کرے، اپنی زندگی کو ری اسیس کرے، وہ پھر سے سوچے اپنی زندگی کو کیسے زندگی گزارنا ہے، زندگی کی پھر سے ری پلاننگ کرے.
ہر مسلمان. ہمیں ہر شخص کو اپنے زندگی کا منصوبہ پھر سے بنانا ہے, اپنے معاملات کو پھر سے سوچنا ہے, اپنی پرائرٹیز پھر سیٹ کرنا ہے. ورنہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے قابل معافی نہیں ہوگی. اس معاملے میں سخت پکڑ ہوگی, سخت پکڑ. تو ہم اسی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ سب لوگ جہاں موجود ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ حدیث میں آتا ہے بلغ شہادۃ الغائب, جو سن رہا وہ ان کو پہنچا دے جو سنا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا, جو آپ کا آخری خطبہ تھا وفات سے کچھ پہلے, تو اس میں آپ نے ساری باتیں کہی تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ شاہد الغائب, جو یہاں ہے اور سن رہا بات کو, وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے اور سن نہیں رہے. تو آپ لوگوں کی ضروری ہے کہ نہ سننے والے کو بتائیں, انہیں باخبر کریں, زندگی میں باخبر کرتے رہیں, تاکہ یہ کام جو ہے جاری ہو. اللہ تعالیٰ نے جو مواقع کھولے ہیں ان مواقع کو ہم استعمال کر سکیں. یاد رکھیے, مواقع کو استعمال نہ کرنا بھی جرم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مواقع کھول دیے, ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کوئی مطلوب ہوگا کہ ہم ان مواقع کو استعمال کریں, استعمال کر کے دعوت کے کام کو عالمی سطح پر پھیلائیں. یہ سارے موقع کھولے گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یقین ہے کہ اللہ کو مطلوب ہو کہ ہم ان کو استعمال کریں, اویل کر کے عالمی دعوت کا کام کریں. اگر ہم اس کو اویل نہ کریں تو گویا کہ ہم نے مطلب الہی کو پورا نہیں کیا. یہ بہت ہی رسکی بات ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ غور کیجیے, آخرت میں اگر پوچھا جائے کہ تم کو میں نے سارے موقع کھول دیے تھے, 99% کام سب میں نے انجام دیا تھا, تم نے 1% کام نہیں کیا اور چلے آئے, تو اب تمہاری کیا ہے آخر. تو بہت ہی سنگین بات ہے. اس وجہ سے ہمیں ہر شخص کو سمجھنا چاہیے, بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. یعنی شام ہونے سے پہلے آپ سوچیں, صبح ہونے سے پہلے آپ کیا کریں کہ ہمیں زندگی کا منصوبہ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں. اس معاملے میں تاخیر بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ موت ہمیں ہر شخص کی پیچھا کر رہی ہے. کسی بھی لمحہ ہمیں ہر شخص کی موت آ سکتی ہے. ہمارے ساتھی تھے جو دہلی کے باہر ایک شہر میں رہتے تھے, مجھ سے چھوٹے تھے, وہ مجھ سے تقریباً 20 سال چھوٹے تھے. تو صبح کو اٹھے وہ فجر کے وقت, اور چائے کے لیے کہا گھر والوں سے, تو چائے لائی گئی, چائے ہاتھ پہ لیا انہوں نے, اسی وقت ان کو سینے میں درد ہوا اور چائے پی نہیں سکے, گر پڑے. ڈاکٹر بلایا گیا تب تک وہ خاتمہ ہو چکا تھا. تو یہ معاملہ ہر آدمی کا ہے. ہر آدمی کسی بھی وقت پہنچتے ملک الموت آ سکتا ہے اس کے لیے, اور جو کام کا موقع ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اس کے لیے. تو سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ سوچنے کا وقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں بنایا گیا غار حرا میں, آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی, انہوں نے بستر بچھایا, آپ آرام کر لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ آنے رہا یا خدیجہ, خدیجہ اب راحت کہاں,
اب تو اللہ نے ایک ذمہ داری ڈال دی ہے، اب تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. رہا یا خدیجہ، اب راحت کہاں؟ بس کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں شرشر کو دیا ہے، ہمیں سے اشرس کو پیغمبر کی آواز آ رہی ہے کہ راحت کہاں؟ راحت تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ بخش دے، جنت دے، تمہارا راحت ہے. دنیا میں تو کام ہی کام. ایک بزرگ نے تقریر کی، ان کا ایک جملہ بہت پسند ہے مجھے. تو انہوں نے تقریر میں کہا تھا کہ اس دنیا میں مسلمان کی صرف ذمہ داری ہے. یہاں پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، یہ صرف ڈیوٹی پورا کر رہا ہے، کوئی رائٹ نہیں ہمارے یہاں پر. بہت عرصہ ہوا میں نے سنا تھا، اب تک یہ یاد ہے، الفاظ یہی تھے کہ دنیا میں مومن کی صرف ذمہ داری ہے، یہاں اس کا کوئی حق نہیں. کیونکہ ہم تو آخرت، دنیا میں ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کی شکل میں اس کا بدلہ دے. دنیا میں کچھ نہیں ہے، زندگی گزارے بس یہی ہے دنیا میں. نیڈ بیسڈ بہت ضرورت ہے دنیا سے لیں اور سارا کام کریں اللہ کا. ترکی الفاظ مجھے اکثر یاد آتے ہیں کہ دنیا میں مومن کی صرف ذمہ داری ہے، یہاں تو کوئی حق نہیں. تو یہ تو ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں، لوگوں کو اسے پاکور کریں. تو یہ سب باتیں بہت سوچنے کی، ہمیں شخص کو بہت سوچنا چاہیے. سوچنا ہی کا نام ہے محاسبہ. آپ جانتے ہیں کہ دین میں محاسبہ کی بہت اہمیت ہے. محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے انٹراسپیکشن، جسے کو محاسبہ کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں انٹراسپیکشن. تو اس کی بہت اہمیت ہے. تو محاسبہ ہے کیا؟ انٹراسپیکشن ہے کیا؟ سوچنا. تو سوچنے سے راحت ملتی ہے، سوچنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں. سب کچھ منحصر ہے سوچنے پر. اگر آپ اپنی سوچ بند کر دیں تو ہم اندھے پر ایک طرح دنیا پہ. تو یہ ہے یعنی 21 صدی میں پیغمبران مشن کا معاملہ. یعنی پیغمبران مشن تو شروع ہوا آدم کے زمانے سے، اور کتنے مرحلے گزرے، کیا واقعات پیش آئے. ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد امت محمدی پر ذمہ داری ڈال دی گئی. جو دعوت کا کام پہلے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، وہ دعوت کا کام اب امت محمدی کی ذمہ داری قرار پڑا. پھر زمانہ اور آگے بڑھا، ہوتے پرنٹنگ پریس آیا تو اور کام جو ہے آسان ہو گیا. لیکن پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ قرآن کو یاد کر لیتے تھے، اسی کو جا کر سناتے تھے. ثم عرض کتاب آتا ہے کہ ثم عرض علیہ الاسلام کو تلا علیہ القرآن، یعنی اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ سنایا. تو ہر صحابی جو ہے حافظ قرآن ہوتا تھا. اس زمانے میں یہی تھی دعوت کہ اپنے دماغ سے یاد کر کے قرآن کو سناؤ. لیکن زمانہ آگے بڑھا اور ہوتے ہوتے پرنٹنگ پریس دنیا میں آ گیا. پہلے قرآن لکھا جاتا تھا ہاتھ سے لکھنے میں بہت دنوں کے بعد ایک کاپی تیار ہوتی تھی، ایک کاپی. اب کیا ہے،
ایک کاپی آپ بہت اچھی طرح سے تیار کریں اور اس کو خوب چیک کریں، علماء چیک کرائیں، قاری چیک کرائیں، کوئی غلطی اس میں نہ رہے، پھر اس کو چھپا دیجیے. اب ملین کاپی نکال سکتے ہیں اس سے. یہ ہے پرنٹنگ پریس. اب اتنا ترقی ہو گئی ہے کہ بہت چھوٹا سائز میں قرآن چھپ جاتا ہے. تو یہ سب مواقع کو اویل کرنا ہے، یعنی پرنٹ میڈیا کو اویل کرنا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو اویل کرنا ہے، ماڈرن کمیونیکیشن کو اویل کرنا ہے. انہوں نے جو آزادی آ گئی ہے، سب لوگ جاننا چاہتے ہیں سچائی ہے کیا، اس کو اویل کرنا ہے، وہ بھی ایک موقع ہے. تو ایک دن بھی ہمیں گنوانے کا موقع نہیں، ایک لمحہ بھی گنوانے کا موقع نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ واپسی نہیں ہوگی. موت آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے ہم اپنے فیصلے کے لیے. آج جو یعنی مقصد سوچتا ہوں کہ موت کے بعد آدمی سمجھے گا کہ مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. اس سے ہمیں بچنا ہے، اس حسرت سے. یہ حسرت ہم پر نہ ہے، اپنے کو اس سے بچانا ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اور اولاد کو آگ سے اور دوسرے انسانوں کو آگ سے. یہی ذمہ داری ہے، یہ مشن ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق دے، ہم بات کو سمجھیں اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے بڑھیں. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. شاہ عمران حسن نے کیا ہے دلی سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ نظر بندی کی حقیقت کیا ہے، اس کو واضح فرمائیں. کیونکہ نظر بندی کوئی سائنس تو ہے نہیں، نہ مجھے کوئی اس کا ذاتی تجربہ ہے، لیکن یہ لوگ مانتے رہے ہیں کہ نظر بندی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن جو جنہوں کی تحقیق کی ہے وہ اس کو ٹرک کہتے ہیں. ٹرک. میں ظاہر طور پر کچھ سکھانے کی کوشش میں نہیں ہوں، لیکن شاید ایک ٹرک ہو یا آدمی یا اس کو کہتے ہیں مسمرزم جیسی کوئی چیز ہو. باقی قرآن میں اس کا ذکر ہے تو ظاہر کا سا واقعہ پیش آیا وہاں. میں اس کے بارے میں کوئی آتھینٹک بات کرنے کی کوشش میں نہیں ہوں، صرف کہتا ہوں کہ قرآن میں جب ہے تو ضرور ایک ایسا واقعہ ہے جو پیش آیا وہاں پر، اور کچھ لوگ اس کو ٹریک کرتے ہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے ضرورت اور قناعت میں کیا فرق ہے؟ اس دنیا میں انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کی حیثیت ضرورت کی نہیں بلکہ لگژری کی ہے؟ دیکھیں یہ تو آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے. جو کہتے ہیں بیئر نیسیسٹی، یہ آدمی خود سمجھ سکتا ہے. باہر سے کوئی آدمی آپ کو لسٹ نہیں بتا سکتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک ایسا آدمی جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی مشن ہو، تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ کمفرٹ اور لگژری میں اپنا ٹائم ویسٹ کرے. اس کو افورڈ نہیں کر سکتا.
اس وجہ سے وہ جو ہے اس میں قناعت کر لیتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں آخر تک کوشش کرتا ہوں. میرے کمرے میں اگر آپ آئیں تو میرے کمرے میں کئی کرسیاں ہیں. وہ کرسیاں مجھے پسند نہیں ہیں. وہ کرسیاں 1983 سے آج سے نہیں. پسند نہ ہونے کے باوجود میں اس کو ٹالریٹ کرتا ہوں. اگر میں چاہوں تو ابھی کہوں اپنے بچوں سے تو بچے بنوا دیں گے اور بدل دیں گے دوسرا. میں بچوں سے کبھی ذکر نہیں کیا میں نے اس کا کہ یہ کرسیاں مجھے پسند نہیں ہیں. تو ایک ہے دیکھیے پسند ناپسند. ایک ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں مالا بدھ بن، جس کے اوپر کام نہیں چلے. میں نے ایک فرق کیا، پسند ناپسند کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. آج مجھے کچھ ناپسند ہے، کل مجھے کچھ اور ناپسند ہو جائے گا. تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے پسند ناپسند میں نہیں چلنا ہے، بغیر نیسیسٹی پہ چلنا ہے. تو یہ بغیر نیسیسٹی جو ہے یہ مین آف مشن کلچر ہے. فیصلہ یہاں کرنا ہے کہ آپ کو مین آف مشن بننا ہے یا صرف دنیا میں ہوا ترجینا ہے. فیصلہ یہاں کرنا ہے. اگر آپ بامقصد زندگی کا فیصلہ کریں، مین آف مشن بنے، تو آپ کا خود اندر آپ کا دل ہی بتاتا رہے گا کہ یہ تو غیر ضروری ہے، تو غیر ضروری ہے، تو غیر ضروری ہے. مثلا میرے کمرے میں کئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میری پسند کے مطابق وہاں ہونی چاہیے، لیکن میں پسند بھی چلاتا نہیں. میں پسند کو میں بھلا رکھا ہے. جن کو میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں ان کو وہاں پر رکھا ہے. اور میرے بچے خدا کو اگر میں کہوں تو ابھی سب چیز وہاں لا کر جمع کر دیں گے، مگر منہ سے بولتا نہیں کوئی یہ سے پسند ہے وہ مجھ سے پسند ہے. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مشن والی زندگی گزارنا ہے آپ کو، یا محض ایک آرام عافیت والی زندگی گزارنا ہے. اسی فیصلے پر آپ کے فہرست بنے گی، نیٹ کی فہرست بنے گی، نیٹ کی لسٹ. مسٹر عامر بن یوسف نے کراچی پاکستان سے لکھا ہے، مسلمانوں میں جو یہ فرقہ پرستی پھیلی جیسے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے تھا؟ انفرادی ڈفرینس سے یا ضد کی بیس پر؟ کرپیا کر کے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے فرقہ فرقے جو ہے صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، سب کیا ہیں، ہندوؤں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، جینیوں میں ہے، بدھسٹوں میں ہے. یہ مطلب نہیں کہ فرقہ مسلمانوں میں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام بات ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ فرقہ ہوں. اصل چیز جو مسلمانوں میں لیک کر رہی وہ ہے ٹالرنس. یعنی فرقہ بندی تو ہوگی اور ختم نہیں کر سکتے ہو آپ، لیکن آپ ٹالریٹ کیجیے. یعنی اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہنا سیکھیے. مسلمانوں کی کمی یہ ہے اس میں کہ انہوں نے فرقہ کو جوڑ رکھا ہے عقیدے سے، جنت جہنم سے. تو یہ غلطی ہے. آپ فرقہ کے معاملے میں لوگوں کو آزادی دیجیے، جو جیسے سمجھتا ہے اس کو رہنے دیجیے اس کو. لیکن بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں میں فل فوٹ فتویٰ شروع ہو جاتا ہے. فتویٰ یعنی فتویٰ ایکٹیویزم مسلمان چلا ہوا ہے، وہ ہے مسئلہ. فتویٰ ایکٹیویزم، میں فرقہ سچا تمہارا فرقہ جھوٹا ہے. یہ میں نے فرقہ تو ہم سب کیا ہے، مسلمان اتنے فرقہ ہو سکتا ہے، فرقے عیسائیوں میں، یہودیوں میں فرقے ہیں، سب میں فرقے ہیں. لیکن وہ ٹالریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ٹالریٹ کرتے ہیں. فرقے کی بنیاد میں لڑتے بڑھتے نہیں. تو جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ یہ نہیں کہ فرقہ نہ ہو، فرقہ تو رہے گا، یعنی کوئی اور فرقہ بن جائے گا. آپ مسلمانوں میں یہ
اسپرٹ آف ٹالرنس پیدا کیجیے، تحمل، برداشت، یہ پیدا کیجیے. یہ وہی چیز جس کو ڈیموکریسی میں لوگ پیدا کیا لوگوں نے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی نام اسی بات کا ہے. یعنی ڈیموکریسی میں بہت فرقے ہوتے ہیں، ان کو سیاسی فرقے. پارٹیاں کیا ہے؟ پارٹیاں سیاسی فرقے ہیں. پارٹیاں سیاسی فرقے ہیں. ہر جگہ جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں سیاسی فرقے ہیں. لیکن وہ لوگ گن کچا نہیں چاہتے، بندوق نہیں چلاتے، وہ آپس میں ایک دوسرے ڈسکس کرتے ہیں، نظریاتی سطح پر اپنے اختلاف ظاہر کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے میرے نزدیک کہ شکایت کی جائے کہ فرقے کیوں ہیں. فرقہ تو رہیں گے. آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں تحمل آئے، ٹالرنس آئے، برداشت آئے. یہ اصل ضرورت یہاں ہے. مولانا یہ سوال آیا ہے ابھی مسٹر میر علی کا، انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں بتائی ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ میرا کوشچن تھوڑا آڈ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے یونیورس کو بنایا اور پھر آزادی دی، پھر پروفٹ کو بھیج کر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا. رائٹ یوز آف فریڈم کرو گے تو جنت ملے گا، رانگ یوز آف فریڈم کرو گے تو دوزخ ملے گا. پھر دعوت کا کام کرو، لوگوں کو سمجھاؤ. میں تو نہیں چاہتا تھا کہ مجھ کو پیدا کیا جائے اور جنت کو جانا. اتنی بڑی پرابلم میں اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو ڈال رہا ہے؟ دیکھیے یہ سوال جواب کی باتیں ہیں، اسٹڈی کی بات ہے. آپ اسٹڈی کیجیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں نوہینا عن کثرت سوال کرنے سے پہلے اسٹڈی کیجیے، مطالعہ کیجیے. دیکھیے جواب جو ہے کوئی بھی آدمی صرف 50% دے سکتا ہے. 50% آدمی کو خود سمجھنا ہے. لوگ پیپر ماننے ہوتے، مطالعہ کرتے نہیں، بس سوال کرتے رہتے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو آپ کے سوال کا تشفی کو جواب دے دے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے خود اس کو پڑھا رہا ہو. بغیر مطالعے کہ آپ کیا سمجھیں کس جواب کو. میں کہوں گا ان صاحب کو کہ آپ سوال مت کیجیے، مطالعہ کیجیے. گہرا مطالعہ کرنے کے بعد خود ہی آپ کا سوال حل ہو جائے گا. بالکل حل نہ ہو تو اس وقت سوال کرنا چاہوں گا آپ کے لیے. ابھی بغیر مطالعے ہی جواب سوال کر دیا گیا، مطالعے کے بغیر سوال کر دیا. ہماری کتاب پڑھیے آپ، ہماری کتاب میں آپ پڑھ دو، اپنے آپ کو جواب ملے گا. لیکن بغیر مطالعے کے سوال کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. مسٹر برج بھوشن ویدک نے دلی سے لکھا ہے، Respected sir, I met Dr. Shad at Shalimar Garden in Kashmir. He was campaigning your mission of the unity of Hindus and Muslims. Sir, I want to know what steps are being brought in action for this noble mission. بھائی ہم تو جہاں تک ہمارا مشن ہے، ہمارا فارمولا یہ ہے کہ ڈفرینسز کو عام طور پر لوگ چاہتے ہیں ڈفرینسز نہ رہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. کوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک صاحب میرے ایک ہندو سے کوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں گیتا پڑھ رہا ہوں، گیتا پڑھتا ہوں تو لگتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں. اس سے یونٹی نہیں آ سکتی. یہ تو ایک رومانٹک بات ہے. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ڈفرینس از پارٹ آف نیچر. ایک اسکالر نے کہا تھا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. جب یونیفارمٹی ہے نہیں، ہر انسان میں سے ڈفرینٹ ہے، ہر عورت میں سے ڈفرینٹ ہے، تو آپ ڈفرینس بنائیں کیسے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ایک رومانٹک باتیں ہیں کہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں لگتا ہوں میں گیتا پڑھ رہا ہوں، گیتا پڑھتا ہوں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اس طرح رومانٹک باتوں سے اتحاد نہیں آئے گا. اتحاد آئے گا اس سے کہ آپ جو قرآن کا فارمولہ بتایا گیا ہے
یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، فار می فار یو ریلیجن، فار یو یور ریلیجن، فار می مائن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. سوامی ویویکانند نے بھی یہ بات کہی تھی. ان کا تھا کہ فالو ون اینڈ ہیٹ نن. سوامی ویویکانند کا کہنا تھا کہ فالو ون اینڈ ہیٹ نن. تو ہیٹ نن جو ہے یہ اس کو میں نے بدل دیا ہے اس طریقے سے کہ فالو ون اینڈ ہیٹ اینڈ ریسپیکٹ آل. اس فارمولے کو میں نے تھوڑا سا بدل کے اس طرح کر دیا ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. تو یہ میں نہیں مانتا کہ ڈفرینس مٹانا بھی کوئی سولوشن ہے. تو مٹیں گے نہیں، ڈفرینس تو مٹیں گے نہیں، کبھی نہیں مٹیں گے. اس وجہ سے ایک ہی حل ہے کہ آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈفرینس کو پوائنٹ آف ڈسکشن بناؤ. ڈفرینس ہے تو اس کو لے کر کے آپس میں باتیں کرو، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا اس سے اور وہ رستے کھلیں گے. لیکن یہ ڈینائی کرنا کہ ڈفرینس ہے نہیں، یہ تو ان نیچرل ہے میرے لیے. تو ہمارا جو فارمولا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل کو پکڑو، اور جہاں ڈفرینس ہے وہاں پیسفل طریقے سے ڈسکس کرو، پیسفل طریقے سے، آبجیکٹیولی. اس سے فائدہ ہوگا. مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں اب جانتے ہیں پریکٹسنگ مسلم ہوں، لیکن میں سب سے ملتا ہوں، دنیا بھر میں جاتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس سے. تو خلاصہ ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ڈفرینس کو مٹا کے اتحاد لانا، نہیں، ڈفرینس کو مان کر اتحاد لانا. یعنی ٹالرنس جو ہے وہ ہے بیس یونٹی کی، میرے نزدیک. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، کین یو گیو us some advice on how to develop art of thinking? میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک 2 پوائنٹ فارمولا ہے. یعنی اسٹڈی اور انٹراسپیکشن. اسٹڈی خوب کرنا، اسٹڈی میں ہر چیز شامل ہے، آبزرویشن، ڈسکشن، ڈائلاگ، یہ سب شامل ہے اس میں. اور انٹراسپیکشن کرنا یعنی محاسبہ. انٹراسپیکشن ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جو بھوشیہ ہوتے ہیں جگالی کرتے ہیں کھائی ہوئی چیزوں کو، جگالی کر کے ہضم کرتے ہیں اس کو. تو آپ اسی 2 پوائنٹ فارمولہ پکڑیے کہ ایک طرف نالج گین کیجیے اسٹڈی کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے، اور دوسری طرف اس کو ہضم کیجیے، ڈائجسٹ کیجیے. اسی کو ہم کہتے ہیں محاسبہ یا انٹراسپیکشن. یہ ایک پروسیس ہے، چلتا رہے گا ساری زندگی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ لائف ٹائم پروسیس ہے، لائف لانگ پروسیس ہے. مسٹر شانتنو نے دلی سے لکھا ہے، ڈیموکریسی opens the door to intellectual freedom, thereby allowing parallel ideologies to coexist, which might otherwise be at conflict. At the same time, there exists a world which is deprived of benefits of global village and other essentials like communication, media, and globalization at large. Given this paradox of extreme realities, what precautions or measures should we take during the work of prophetic mission? Kindly comment. میں کانفلکٹ کو میں چیلنج، انٹلیکچوئل چیلنج سمجھتا ہوں، کانفلکٹ سمجھتا ہوں. یعنی جب کوئی مجھ سے ڈفر کرتا ہے تو میں سوچنے لگتا ہوں، اس سے میرے مائنڈ کے ڈور کھلتے ہیں. دیٹ اوپنس بائی انٹلیکچوئل ڈور.
تو کانفلکٹ کو میں نگیٹو سینس میں نہیں لیتا. کانفلکٹ کوئی نگیٹو فنامنا نہیں ہے, پازیٹیو فنامنا ہے, کیونکہ وہ ہم کو ہیلپ کرتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں. باقی جہاں کمیونیکیشن نہیں ہے تو ہم کو اتنا ہی کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ابھی تو دلی میں بھی ہم کام نہیں کر سکے, دنیا تو بہت بڑی ہے. تو جتنا بس میں ہے وہ کیجیے, بات کو فیوچر کے کھانے میں ڈالی, انشاءاللہ آگے ہوا بات کو. مسٹر شاہ نواز ظفر نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, آفٹر دی ڈیتھ آف اے پرسن the file of deeds, that is amal nama, is closed. Then how come sawab earned by tilawat Quran, nafil namaz, khairat, etc. sent by relatives reaches or gets credited to the dead person's soul? In this context, please also explain about sadqe jariya. یہ سارے صاحب جو کانسیپٹ ہے یہ انڈیا میں ہے. بس انڈیا سب کانٹیننٹ, عرب دنیا میں سب نہیں ہے. عرب دنیا ایسا نہیں ہوتا یہ سارے صاحب کا. اور میں نے دیکھی کہ ہندو سا ہے یہ سارے صاحب کا, اسلام میں نہیں. اسلام میں قطر نہیں ہے یہ سارے صاحب کا کانسیپٹ, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. باقی صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کام جو میں نے آج کیا اور میں مر گیا, لیکن اس کا فائدہ لوگوں کو بعد میں پہنچتا رہے, وہ صدقہ جاریہ. تو صدقہ جاریہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنواں کھودتے پل بناتے. اب صدقہ جاریہ کی بہت سی قسم ہیں. تو مثلا آپ ایک اچھا اسکول کھول دیں تو اس کو لڑکے پڑھتے رہیں گے بہت دنوں تک, تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. وہ آپ آنکھ ڈونیٹ کر دیں تو آپ کے مرنے کے بعد کسی اور کو بینائی مل جائے گی, اس سے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو صدقہ جاریہ وہ ہے جس میں آپ کی نیت شامل ہو, تب وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. یعنی اس نیت سے کام کرنا کہ میرے بعد دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے. باقی سارے ثواب ایک طرفہ ہوتا ہے. وہ آدمی تو مر کے چلا گیا, ہم یہاں سے سارے ثواب کر رہے ہیں اس کو. یہ یونیلیٹرل ٹریفک ہے. یہ تو یونیلیٹرل ٹریفک کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, بالکل نہیں. صرف ایک چیز ہے وہ حج, وہ بھی وہ اس وقت ہے جب کہ ایک شخص نے دیکھیے حج بدل کا کانسیپٹ بھی جو مسلمان میں آج کل ہے وہ صحیح نہیں ہے. حج بدل کا مطلب یہ ہے ایک شخص پر حج فرض تھا, اس نے زاد رائے اکٹھا کیا یعنی خرچہ, لیکن اس سے پہلے کہ وہ سفر حج کرے, کیونکہ حج کا جمع نہیں ہوگا, حج تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حج کا موسم آنے سے پہلے موت آ گئی, تو موت سے پہلے اسے وصیت کر دی کہ یہ جو میں نے جمع کیا ہے ذاترا کسی اور کو حج کروا دو میری طرف سے. تو وہ حج بدل, اور یوں جو حج بدل کرواتے رہتے ہیں وہ حج بدل کے ذریعے اس کا ثواب کسی کو نہیں پہنچتا. وہ تو صرف ایک آؤٹنگ. دوسرا سوال آیا ہے مسٹر ذیشن یوسف کا حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, I have been unclear for many years about non-Muslims who believe in one God and do righteous deeds but are skeptical of Muhammad as a prophet. I often meet such people such as my non-Muslim professors and few of my friends. What will happen to them in Yawm Akhirah? Please comment. مولانا وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے نان مسلم ان کے دوست ہیں, پروفیسرز ہیں, جو ون گاڈ توحید پہ تو وشواس کرتے ہیں لیکن پروفٹ آف اسلام کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا یوم آخرہ میں کیا ہوگا؟
اس کے بارے میں؟ بھائی آپ خدا کی سیٹ پر کو بیٹھا جاتے ہیں، اپنا کام کیجیے، آخر میں کیا ہوگا یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، خدا کا کنسرن ہے۔ آپ کا کنسرن یہ ہے کہ جو آپ کو علم پہنچا ہے سچائی کا، اس کو بتاتے رہیے۔ خدا کی سیٹ پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آخر میں پتہ چلے کہ خدا نے کس کے لیے کیا فیصلے کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جو لوگ سو کالڈ مسلمس ہیں وہ سب سچے مسلمان وہاں اعلان کر دیا جائے کہ سچے مسلمان ہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو مسلم گھر میں پیدا ہوا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سچا مسلمان ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی کو گارنٹی نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اپنے بارے میں سوچیے، دوسرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مسٹر شعیب خان نے مولانا دو سوال کیے ہیں، انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں میں بتائی۔ یہ کہوں گا اس میں اپنے بارے میں محاسبہ، دوسرے کے بارے میں دعویٰ، یہ فالو بنائی۔ یہ سوال اکثر مجھ سے کرتے ہیں لوگ، تو یہ سوال غلط ہوتا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنے بارے میں محاسبہ یعنی انٹراسپیکشن، اور دوسرے کے بارے میں دعویٰ، بس۔ مسٹر شعیب خان نے سوال کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے will the life on earth be really over in this century? What is your comment on this? اسے اس میں کمنٹ کی بات نہیں ہے۔ سائنس آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کا بالکل اس میں سب کا اتفاق ہو چکا ہے کہ زمین میں جو سورس لمیٹڈ ہیں وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور بہت کم دن باقی ہیں جب کہ ہمارا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ باقی رہے۔ یہ تو بہت سے اینیمل مر چکے ہیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ہماری، اور پانی سب 95% پولوشن آ چکا سمندر کے پانی میں، اور کاربن ایمیشن سے ہوا بھر گئی ہے۔ تو اس کو کوئی شکل نہیں ابھی تک سائنس کے پاس ہے کہ اس کو ریورس کیا اس کا کوئی شکل نہیں۔ تو یہ مسئلہ میری کمنٹ کا نہیں ہے، سائنٹیفک جو مائنڈ ہے ان کے وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں، اور بار بار میڈیا میں آتا رہتا ہے، اسی کو میں نے دہرایا۔ میں کوئی ذاتی کوئی آسانی کہ میں کوئی ذاتی طرف کوئی چیز ڈسکور کی ہو، ایسا نہیں۔ مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ as you said that people or the non-Muslims who wouldn't be informed about the creation plan of God will say on the day of judgment that they were not informed about it. So what will be done to them or to those who have already died uninformed about the creation plan of God? پھر میں کہوں کہ آپ خدا کی سیٹ پہ کیوں بیٹھے جاتے ہیں؟ جو مر گئے تو آپ کا کنسرن خدا کا کنسرن ہو، آپ کو جو زندہ ہے ان کے دعوتی کام کیجیے ان کے اوپر۔ یہ غیر ضروری کوشچن ہے، یہ صحابہ کے بتا نہیں تھا غیر ضروری کوشچن پر مذہب خراب کرے۔ عام طور پر لوگ بتا جائے کہ غیر ضروری کوشچن پر اپنے دباؤ لگائے رہتے ہیں، جو ضروری جو ڈیوٹی ہے اس میں اپنا دباؤ نہیں لگاتے۔ یہ کوئی صحیح بات نہیں، کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے۔ مسٹر ایس احمد نے دلی سے لکھا ہے، مولانا it is a general fact that we know many things but we practice very little compared to our knowledge. I think it can be a hindrance in dawa work. So what should I do? Should I first practice on Islam completely and then preach, or I can do both, that is little practice and little preaching? یہ اسلام میں آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے یہ کر لو اس کے بعد وہ کرو۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ پہلے مکمل حساب خود عمل کر لو تو پھر دعوت کرو نا۔
پہ کام کرنا، یہ بلا شبہ ایک باطل نظریہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر یہ شرط ہوتی دعوت کی تو دنیا میں کبھی کوئی دعوتی کام نہ کرتا۔ جس دن آپ کو سمجھ آ گئی وہ تو شروع کر دیجیے، بس دعوت کا کام بھی اور عمل کا کام دونوں ساتھ ساتھ، آگے پیچھے کوئی ترتیب نہیں ہے یہ، اور بالکل باطل نظریہ ہے۔ مسٹر شاہ عمران حسن نے دلی سے لکھا ہے، موجودہ مسلم فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے؟ کیا اس کو جاننے کا اسلام میں کوئی کرائیٹیریا بتایا گیا ہے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی رسول اللہ کا جو طریقہ تھا اصحاب رسول کی طریقہ تھا اس پر جو لوگ ہوں، لیکن ہم نام لے کر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کیا میں رسول کی طریقے پہ ہوں، کیا میں صحابی کی طریقے پہ ہوں۔ ہم آپ نہیں کر سکتے کہ فرقہ اے تو اس پر ہے اور فرقہ بی اس پر نہیں ہے، ادھر وہ کافر ہے وہ مسلم ہے۔ یہ فتویٰ جو فتویٰ ایکٹیویزم کو میں بالکل اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ دیر نو فتویٰ ایکٹیویزم ان اسلام میں صرف دعویٰ ایکٹیویزم بس۔ یاد رکھیے اسلام میں فتویٰ ایکٹیویزم ہے نہیں، دعویٰ ایکٹیویزم ہے۔ تو آپ بھی کسی کو حکم لگانے کا حق نہیں، آپ کو صرف اپنی ذمہ داری پورے کرنے کا حق ہے۔ فتویٰ ایکٹیویزم مانے حکم لگانا، تو حکم لگانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، سوال آتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے بس۔ مسٹر خالد انصاری نے دلی سے لکھا ہے، ڈیورنگ دعویٰ انٹریکشن we generally come across potential madhus having wrong opinion about dais and their organizational head. If we know that the opinion expressed is totally wrong and based on hearsay, then do you suggest that opinion should be corrected or left as it is, fearing it might lead to confrontation? Kindly advise. نہیں، ایسے کیسز میں صرف یہ کرنا چاہیے کہ آپ اور اسٹڈی کیجیے، لٹریچر پڑھیے۔ کوئی فائدہ بحث کرنے سے ہے نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بحث کرنے سے۔ اب ایک کتاب پڑھیے آپ، ابھی آپ کا مطالعہ کم ہے، اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، پھر آپ کو باتیں کھل جائیں گی۔ ہم تو ایک لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسٹڈی کا مشورہ دیجیے، کتاب پڑھنے کا مشورہ دیجیے، بحث مت کیجیے۔